بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پروفیسر حافظ خلیل احمد۔ آج ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھٹا لیکچر ہے، جس میں ہم یکم ہجری کے تمام واقعات کو پڑھیں گے۔ یکم ہجری میں مندرجہ ذیل واقعات پیش آئے، پہلے ہم ان واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے متعلقہ سوالات کو پڑھیں گے۔ نمبر ایک تو ایک مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، مواخات مدینہ ہوئی، میثاق مدینہ ہوا، حجرات امہات المومنین کی تعمیر ہوئی، اذان کی ابتدا ہوئی، پہلا غیر عرب مسلمان ہوا، پہلے یہودی عالم نے اسلام قبول کیا، سب سے پہلا سریہ ہوا، صفہ درس گاہ قائم ہوئی، اسلام کی پہلی ریاست قائم ہوئی۔ اب آگے ہم ان کے متعلقہ سوالات کو پڑھیں گے۔ پہلا سوال ہے کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کس کے گھر جا کر ٹھہری؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر۔ اگلا سوال ہے کہ ابو ایوب انصاری کا اصل نام کیا تھا؟ تو درست جواب ہے کہ خالد بن زید ان کا نام تھا۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری کے گھر کتنے ماہ قیام کیا؟ تو جواب ہے کہ 7 ماہ۔ سوال ہے کہ کس کے گھر کے ساتھ خالی جگہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی؟ تو ابو ایوب انصاری کے گھر کے ساتھ۔ سوال ہے کہ مسجد نبوی کی زمین کن 2 بچوں کی ملکیت تھی؟ تو درست جواب ہے کہ سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔ اگلا سوال ہے کہ مسجد نبوی کی زمین کی قیمت کس نے ادا کی؟ تو حضرت ابو بکر نے ادا کی۔ سوال ہے کہ مسجد نبوی اسلام کی مسجد ہے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی؟ تو دوسری مسجد ہے۔ سوال ہے کہ مسجد نبوی کے پہلے امام کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کہ اسلام کی پہلی درسگاہ یا اسلام کی پہلی یونیورسٹی کون سی ہے؟ تو صفہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ صفہ میں تعلیم کرنے والے لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ تو جواب ہے اصحاب صفہ۔ سوال ہے کہ حجرات امہات المومنین کہاں تعمیر کیے گئے؟ تو درست جواب ہے کہ مسجد نبوی کے ساتھ۔ اگلا سوال ہے کہ شروع میں کتنے حجرات امہات المومنین تعمیر کیے گئے؟ درست جواب ہے 2، کیونکہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت سودا اور دوسری حضرت عائشہ، تو اس لیے 2 حجرات امہات المومنین تعمیر کیے گئے۔ اگلا سوال ہے کہ ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے کون سا بچہ پیدا ہوا؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال ہے کہ ہجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلا کون سا بچہ پیدا ہوا؟ تو نعمان بن بشیر پیدا ہوئے۔ سوال ہے کہ ہجرت کے بعد سب سے پہلے کس صحابی کی وفات ہوئی؟ تو حضرت عثمان بن معزون کی وفات ہوئی۔ سوال ہے کہ اسلام کی پہلی ریاست ہے مکہ، مدینہ، خیبر؟ تو ان میں سے مدینہ اسلام کی پہلی ریاست ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے کس یہودی عالم نے اسلام قبول کیا؟ تو عبداللہ بن سلام نے اسلام قبول کیا۔ اگلا سوال ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے کس غیر عرب نے اسلام قبول کیا؟ تو حضرت سلمان فارسی نے۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو آزاد کروانے کے لیے کتنے کھجور کے درخت لگائے؟ 300 درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے۔ سوال ہے کہ اذان کے الفاظ کا خواب کس صحابی نے دیکھا؟ تو حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن زید دونوں نے دیکھا، لیکن زیادہ تر پیپر میں حضرت عبداللہ بن زید کا جو آپشن ہے وہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اسلام کے پہلے مؤذن کون ہیں؟ تو حضرت بلال بن رباح اسلام کے پہلے مؤذن ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ مواخات مدینہ کے تحت کتنے انصار اور مہاجرین کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا گیا؟ تو 45 انصار اور 45 مہاجرین کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا گیا۔ اگلا سوال ہے کہ مواخات مدینہ کا رشتہ کس صحابی کے گھر قائم کیا گیا؟ تو حضرت انس بن مالک کے گھر۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے کس صحابی کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا؟ تو درست جواب ہے حضرت انس بن مالک کا باغ۔ اگلا سوال ہے کہ مواخات مدینہ کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اپنا دینی بھائی بنایا؟ تو جواب ہے کہ حضرت علی کو اپنا دینی بھائی بنایا۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اہل بیت میں شامل کیا؟ تو درست جواب ہے حضرت بلال کو۔
اگلا سوال ہے کہ دنیا کا پہلا تحریری دستور کیا ہے؟ میثاق مدینہ۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اگلا سوال ہے کہ میثاق مدینہ کے کتنے فریق تھے؟ تو میثاق مدینہ کے 3 فریق تھے۔ نمبر 1 مہاجرین، نمبر 2 انصار اور نمبر 3 یہود۔ اگلا سوال ہے کہ ایسی فوجی مہم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو کیا کہلاتی ہے؟ تو درست جواب ہے کہ غزوہ۔ اگلا سوال ہے کہ ایسی فوجی مہم جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہ فرمائی ہو بلکہ کسی صحابی کی قیادت میں کوئی لشکر روانہ کر دیا تو اسے کہتے ہیں سریہ۔ اس کو اکثر لوگ سریہ پڑھتے ہیں لیکن درست جو لفظ ہے وہ ہے سریہ۔ اگلا سوال ہے کہ سرایا کی تعداد یعنی جتنے سریہ ہوئے ان کی کل تعداد کتنی ہے؟ تو درست جواب ہے 55۔ اگلا سوال ہے کہ غزوات کی کل تعداد کتنی ہے؟ تو درست جواب ہے 27۔ سوال ہے کہ پہلا سریہ کب ہوا؟ تو درست جواب ہے کہ رمضان یکم ہجری میں پہلا سریہ ہوا۔ اگلا سوال ہے کہ پہلا سریہ کس صحابی کی قیادت میں لڑا گیا؟ تو جواب ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کو سریہ حمزہ اور سریہ سیف البحر بھی کہا جاتا ہے جو کہ پہلا سریہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ پہلا اسلامی پرچم کس صحابی کو عطا کیا گیا؟ تو درست جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کہ پہلے اسلامی پرچم کا رنگ کیا تھا؟ تو درست جواب ہے سفید رنگ تھا۔ اگلا سوال ہے کہ آخری سریہ کا نام کیا ہے؟ تو سریہ یمن آخری سریہ کا نام ہے۔ اگلا سوال ہے کہ آخری سریہ کس صحابی کی قیادت میں لڑا گیا؟ تو درست جواب ہے حضرت علی کی قیادت میں۔ یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ اس سے پہلے کے 5 لیکچر آپ نے اگر ابھی تک نہیں سنے تو یہ پلے لسٹ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، آپ یہاں سے ان کو سن سکتے ہیں۔ اور یہ بالکل ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع ہوئے اور آج ہم یکم ہجری کے کویشچن ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم 2 ہجری کے واقعات کو پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو مزید اس طرح کے لیکچرز کے لیے سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔